نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کی بہت زیادہ قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے. وقت گھڑی میں جو گھنٹے ہوتے ہیں، گھڑی جو گھنٹے بتلاتی ہے کہ 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، 2 گھنٹے ختم ہو گئے، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، یہ وقت ہے. اور گھڑی جو منٹ بتلاتی ہے کہ 1 منٹ، دوسری منٹ، تیسری منٹ، چوتھی، یہ بھی وقت ہے. اور گھڑی سیکنڈ بھی بتلاتی ہے، 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، چوتھا سیکنڈ، یہ بھی وقت ہے. اور وہ گھڑیاں، وہ لمحات جنہیں ہم گھڑی کے حساب سے نہیں دیکھتے، ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں بھی کہیں گھڑی نہیں ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور گھڑیاں گزر رہی ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، مومنٹس گزر رہے ہیں، یہ بھی وقت ہے. اور کبھی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی موجود ہے مگر دیکھا نہیں کہ مجلس کب شروع ہوئی، اور گپ شپ میں وقت گزرا، یا مطالعہ میں وقت گزرا، علمی مذاکرے میں وقت گزرا، عبادت میں وقت گزرا، پتہ نہیں کب شروع کیا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ کب ختم ہوا، تو پتہ نہیں کہ کتنی دیر ہمارے شغل میں وقت گزرا، مگر یہ بھی وقت ہے. تو یہ ہماری زندگی جن اوقات سے، جن لمحات سے، جن گھڑیوں سے، جن مومنٹس سے، جن آورز اور گھنٹوں سے، جن منٹوں سے، جن سیکنڈوں سے بنتی ہے، یہ وقت ہے. یہ زمانہ پورا کا پورا وقت ہے. اللہ تعالی شانہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو وقت شروع ہو گیا. یہ وقت اس وقت سے وقت اب کتنے ہزار سال گزر گئے، کتنے لاکھ سال گزر گئے، کتنے کروڑ سال گزر گئے، اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ وقت ہے. اور آگے جو کچھ آ رہا ہے، 1 سال باقی ہے، 100 سال باقی ہے، 1000 سال باقی ہے قیامت تک، سب وقت ہے. وقت تو ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی بھی وقت ہی ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے
उस वक़्त से लेकर हमारे इंतकाल का जो वक्त है अल्लाह के यहाँ वो मुकर्रर है। किसी के लिए 70 साल है, किसी के लिए 80 साल है, किसी के लिए 90 साल है, किसी के लिए 60 है, किसी के लिए 50 है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है। तो ये वक्त है, वक्त है 60 साल। ये क्या है? ये वक्त है, जमाना, ये वक्त है 60 साल। मेरी जिंदगी 60 साल की है, मेरी जिंदगी 70 साल की। जब मरेंगे और कोई पूछेगा भाई आपकी जिंदगी कितनी है? 60 साल। आपको दुनिया में कितना वक्त मिला? कि 60 साल का, 60 साल का। और 60 साल को 12 पर आप 12 से ज़र्ब दो तो कि 720 महीने मिले मुझे। ये भी वक्त है। सब जानते हैं कि साल वक्त है, जमाना है, दहर है, असर है, और महीने भी वक्त है। और फिर 720 को 360 या 365 पर ज़र्ब दो, मल्टीप्लाई करो 360 से लूनर कैलेंडर के हिसाब से और 365 से सोलर कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जितने दिन बनते हैं ये भी वक्त है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि हम हमारी अपनी जिंदगी में से जिस लम्हे को, जिस सेकंड को, जिस मिनट को, जिस घंटे को, जिस दिन को, जिस हफ्ते को ज़ाये करते हैं, वेस्ट करते हैं, ये हम वक्त को ज़ाये करते हैं। जिंदगी और वक्त ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। जो वक्त को ज़ाये करता है वो जिंदगी को ज़ाये करता है, और जो वक्त की कदर व कीमत पहचानता है वो जिंदगी की कदर व कीमत पहचानता है। जो वक्त को कारआमद बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, वो जिंदगी को कारआमद और प्रोडक्टिव बनाता है। ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, जिंदगी जो हमें अल्लाह ने दी है, कितनी कीमती है उसका अंदाजा इससे लगाओ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक शख्स का इंतकाल हो गया और वो शहीद होकर मरा, उसे शहादत का रुतबा मिला। निकला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए और शहीद हो गया। कितना ऊंचा मर्तबा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर जावे, उनको तो मुर्दे मत कहो। मुर्दे इसलिए मत कहो कि बल अहियाउन इंद रब्बिहिम, वो अपने परवरदिगार के यहां जिंदा है। युरज़क़ून, उन्हें रोजी दी जाती है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, वो बहुत खुश हैं उन नेमतों पर जो अल्लाह ताला शानहू ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं और फिर दोबारा जिंदा कर दिया जाऊं और फिर मुझे शहादत की सआदत नसीब हो, फिर मैं दोबारा जिंदा कर दिया जाऊं, फिर मुझे शहादत की सआदत नसीब हो। यानी मुझे बार बार अल्लाह ताला शानहू ये मौका नसीब फरमावे कि शहीद हो जाऊं फिर दोबारा जिंदा हो जाऊं, शहीद हो जाऊं फिर दोबारा जिंदा हो जाऊं। और जब शहीद शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है तो उसे आखिरत की जिंदगी में जो इनामात मिलेंगे, उसका जो इकराम होगा, उसकी जो इज्जत होगी,
اس کو جو قرب ملے گا اللہ تعالی شانہ کا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. مگر جب شہید کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے اور وہ آخرت میں پہنچتی ہے، اس وقت اس کا جو اکرام ہوتا ہے وہ بے حد و حساب ہے. جس وقت شہادت کا مرتبہ وہ پاتا ہے، اس وقت کا جو ایکسائٹمنٹ ہے اور اس وقت کا جو لطف ہے اور اس وقت کی جو عزت ہے اور اس وقت کا جو اکرام ہے، وہ اتنا پر لطف ہے، اتنا پر لطف ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد، جنت میں چلے جانے کے بعد، جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت بڑا عالم ہے، پوری زندگی علم سیکھا، علم کو بڑھایا، علم کو سمجھا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو عمل پر لایا اور انتقال ہوا. بڑی عزتوں کے ساتھ گیا، آخرت میں بھی بڑی عزتیں ہوئی اور اسے جنت کی نعمتیں نظر آئی. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. نمونہ شروع ہو گیا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، نعمتیں دیکھتا ہے. صبح و شام دکھائی جاتی ہے کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے انتظار کر رہی ہیں. اس کا کچھ حصہ یہاں قبر میں بھی اسے نصیب ہوتا ہے. عالم کا یہ حال ہے. زاہد زہد والی زندگی اختیار کر کے دنیا سے گیا، عزتیں ملی. آخرت کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے مگر آخرت میں عزت، اکرام، فرشتے ایک شاہی مہمان کی طرح اسے لے جاتے ہیں اس کی روح کو اور وہ بڑا اکرام دیکھتا ہے. نمازی، روزے دار، یعنی بہت سارے طبقے ہیں مسلمانوں کے. یہ جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں جب وہ جنت کی نعمتوں کو وہاں دیکھتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ دنیا میں آئے. کوئی بھی جنت دیکھنے کے بعد دنیا میں کون آنا چاہے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے شہید کے، سوائے شہید کے، اس لیے کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح جب رخصت ہوتی ہے یہاں سے، تو وہاں ایسا دھوم دھام سے استقبال ہوتا ہے اور اس کو اس میں اتنا لطف آتا ہے کہ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ استقبال میرا اور ایک مرتبہ ہو جائے، اور ایک اور مرتبہ ہونے کے لیے تو دوبارہ دنیا میں آنا پڑے گا اور پھر شہید ہو کے مرنا پڑے گا. شہید یہ چاہتا ہے کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جاؤں اور میں شہید ہو کر کے مروں. کتنا اونچا مرتبہ ہے شہید کا. اسی لیے وہ اعلیٰ طبقے جن پر اللہ تعالی شانہ خاص انعام فرماتے ہیں ان میں شہید بھی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی شانہ کا انعام ہے. اور یہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ چار طبقے کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے اور میرے رسول کے فرما بردار ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور یہی وہ چار جماعتیں ہیں، طبقے ہیں جن کے رستے پر، جن کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی شانہ نے ہر رکعت میں دعا کرنے کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم.
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو شہیدوں کا اتنا اونچا مقام ہے، شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے. اور پھر شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہماری والدہ محترمہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا جب انتقال ہوا تو مختلف بزرگوں نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کی وجہ سے تعزیتی پیغامات بھیجے، تعزیتی خطوط بھیجے. اور چونکہ واٹس ایپ پر نہیں ہوں اس لیے بہت سارے لوگ تو بھیج نہیں سکے، مختلف طریقوں سے کسی طرح بھیجنے کی کوششیں کی. ان میں ملتان میں حافظ اسحاق صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ، اور بڑے نیک اور اللہ والے ہیں وہ. اور بندے سے ان کو غائبانہ ایک محبت ہو گئی. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ والوں کے دلوں میں ہمارا اتر جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہم نے ابھی ان سے ملاقات نہیں کی، ہماری ملاقات نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بھی ان سے ملاقات کرائے، اپنی رضا کی خاطر، اور دینی نفع پہنچائے، اور جنت میں بھی ساتھ رکھے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، ماسٹر شریف صاحب، ماسٹر تھے، ٹیچر تھے اسکول کے. مگر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا استفادہ کیا، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں رنگ گئے وہ. تو انہیں ان کا بہت قرب نصیب ہوا، یہ خادم خاص ان کے ہو گئے، اولاد جیسے یہ ہو گئے، اور بہت قریب سے انہوں نے استفادہ کیا. تو ہماری والدہ مرحومہ کی وفات پر انہوں نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا. تو اس میں انہوں نے جامعہ اشرفیہ یا خیر المدارس ملتان، دو مدرسوں میں سے کسی ایک مدرسے کے بارے میں مجھ سے فرمایا کہ جب میری والدہ یا میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت میں بھول رہا ہوں، بہرحال خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے. بڑے اللہ والے ہیں وہ بھی، نام ذکر نہیں کیا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے میری تعزیت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ شہادت کی اتنی قسمیں ہیں اللہ تعالی شانہ نے. ایک تو حقیقی شہادت ہے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلے، میدان میں اترے اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاوے. ایک تو یہ شہادت ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی شہادتیں ہیں. بخار میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. تعاون میں، پلیگ میں انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. کسی دیوار کے نیچے دب کر کے انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. ڈوب کر اگر انتقال ہو جائے، ڈراؤن ہو کر، تو وہ شہید ہے. تو ایسی شہادت کی بہت قسمیں ہیں. تو حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم نے اس میں میرے اوپر جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہ فرمایا تھا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں، بڑے بزرگ، وہ آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا مجھ سے، بڑے صاحب علم ہیں، نظر ہے ان کی، کہ شہادت کی اتنی قسمیں ہیں، یعنی اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے. تو ایک تو حقیقی شہادت ہے اور باقی حکمی شہادت ہے، وہ اعلیٰ، اور باقی بھی شہادت ہے. اللہ ہم سب کو یہ شہادتیں عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ اتنی شہادتیں ہیں، اتنی قسم کی شہادتیں ہیں کہ شاید ہی کوئی مومن بغیر شہادت کی دنیا سے جاتا ہوگا.
وہ حقیقی شہادت تو نہیں ملتی. حقیقی شہادت تو اس کو ملے گی جو اپنی جان کو قربان کرے گا اللہ کی خاطر, اور وہ صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے. ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم کے لیے ضرورت ہے کہ کہاں نکلنا ہے, کہاں جان دینی ہے, کہاں. ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں کہ جان دے دی ہم نے. اس کے لیے بڑے یہ چونکہ علم کی کمی ہے, علم سے واقفیت نہیں, اس لیے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ان غلطیوں کی وجہ سے پھر اسلام بدنام بھی ہوتا ہے. بدنام بھی ہوتا ہے اسلام. غیر مسلموں کی وہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں, بہت سے مسلمانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی باتیں. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ہے کہ ایک شخص کو شہادت نصیب ہوئی, اور اس کے 1 سال کے بعد اس کے بھائی کا انتقال ہوا, مگر وہ طبعی موت مرا. ایک کی تو شہادت ہوئی اور ایک طبعی موت مرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کل قیامت کے دن یہ دوسرا بھائی جو ہے وہ پہلے بھائی سے جنت میں پہلے جائے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا. اتنا ہی تعجب ہوا جتنا آپ حضرات کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک شہید ہو کر دنیا سے گیا, اور دوسرا اپنے گھر میں رہ کر طبعی موت مرا, اور یہ دوسرا پہلے سے جنت میں پہلے جائے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ذرا ہمیں سمجھا دیجیے. یہ سوالات کرنے سے دین کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں زیادہ کھلتی ہے اور واضح ہوتی ہے, اس لیے سوالات کرنے چاہیے. السؤال نصف العلم, سوال آدھا علم ہے. جیسے کہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے, تو سوال پوچھنے والے کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور دوسرے حاضرین جو موجود ہوتے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ سوال طالب علم نہ ہو, یعنی سوال کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کیا جائے, تنقیدن نہ ہو, بطور تنقید کے نہ ہو, کرٹیسائز کرنے کے لیے نہ ہو, غلطی نکالنے کے لیے نہ ہو, خود کو بڑا جتانے کے لیے نہ ہو, بڑا بتلانے کے لیے نہ ہو, مناظرہ اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہ ہو. ایک چیز اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی, اس پر کوئی سوال ذہن میں قائم ہوا اور آپ پوچھتے ہیں, بہت اچھا ہے, پوچھنا چاہیے. اگر کسی کی حقیقی معنی میں غلطی اگر کوئی ہو گئی ہے تو اس کو اس غلطی کی طرف متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر وہ بھی اچھی نیت سے ہو, وہ بھی اچھی نیت سے ہو کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے, یہ مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہے, حدیث کی غلط تشریح ہو گئی ہے, تفسیر کی غلط تشریح ہو گئی ہے, بتلا دیا جائے انہیں. لیکن اس کا ہر موقع پر پبلک میں ہونا ضروری نہیں ہے. اب بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں, اب بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کو سوشل میڈیا پر لانا ضروری نہیں ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے رابطہ کرتے کہ فلاں حدیث کی تشریح میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, سیدھا سوشل میڈیا کے اوپر, سیدھا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بیان کا اس حصہ کاٹ کر اپنے ویلاگ میں لایا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب کا فلاں جگہ پر یہ بیان ہوا, اس میں انہوں نے جو کہا ہے پہلے آپ اسے سن لیجئے پھر ہمارا تبصرہ. تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان کو فون کرتے آپ, غلطی ان سے ہو گئی, ظہور ان سے ہو گیا, اور ایسا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. غلطی صرف ایک ذات نہیں کرتی, اور وہ ہے اللہ کی ذات. سبحان ربی لا یضل ولا ینسا. غلطی پیغمبر سے بھی ہو جاتی ہے مگر
اللہ تعالی شانہ پیغمبر کو غلطی پہ جمنے نہیں دیتے. کچھ احکام، کچھ امور، کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن میں پیغمبر کبھی غلطی نہیں کر سکتا. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پیغمبر غلطی کرتا ہے مگر پیغمبر کو غلطی پر رہنے نہیں دیا جاتا، فوراً اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں، فوراً کریکشن ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن جن پر نازل ہوا اٹک گئے تو پیچھے سے لقمہ دینے کی نوبت آئی. امتی پیچھے سے لقمہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. دیکھو 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 رکعت کے بعد اٹھنے کے بجائے آپ سلام پھیر دیتے ہیں. 4 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں 5ویں رکعت کے لیے. تو دین کی تکمیل کے لیے جو غلطیاں نبی کی شان کے منافی نہ ہو ایسی غلطیاں اللہ آپ سے کرواتا تھا. اس سے کہ ایک تو ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کرے. میں اگر ابھی کوئی مسئلہ بیان کروں کہ اگر ایک شخص 4 رکعت کے بعد 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے اور پھر ایسا کرے تو ایسا ہے، بیان کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں ایسا ہو گیا عشاء کی نماز میں. تو پہلی بات کہ میں نے صرف آپ کو زبان سے بتائی ہے. تو جب زبان سے میں بتاؤں گا تو آپ کو 1 ہفتے کے بعد اگر کوئی پوچھے گا کہ بھئی 4 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے اگر کوئی 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے تو کیا کرنے کا، تو آپ کہیں گے کہ بھئی بھول گیا، میں مولانا صاحب نے بتایا تھا مگر بھول گیا. لیکن پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہو کہ امام صاحب نے کیا یہ زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے. جب بھی آپ کو کوئی پوچھے گا تو آپ اپنے ذہن میں یہ پکچر لے آئیں گے کہ اس وقت وہاں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. تو نبی جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے، کوئی بھی نبی، تو وہ پوری شریعت سکھانے کے لیے آتا ہے. کبھی وہ پریکٹیکلی سکھاتا ہے، کبھی وہ وربلی سکھاتا ہے، کبھی پیار محبت سے سکھاتا ہے، کبھی ڈانٹ کر بھی سکھاتا ہے. طریقے ہوتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ شان اس شاگردوں سے غلطیاں کرواتے ہیں اور پھر اس طریقے سے بھی سکھاتے ہیں. جو غلطیاں پیغمبر کی شان کے منافی ہیں مگر صحابہ کی شان کے منافی نہیں ہے تو ان سے وہ غلطیاں کروائی جاتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سبحان ربی لا یذل ولا ینسا، میرا پروردگار پاک ہے، میرے پروردگار کی ذات پاک ہے جو نہ ادھر ادھر ہوتی ہے نہ کبھی بھول جاتی ہے. باقی سب پر نسیان طاری ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کی حفاظت ہوتی ہے. اتنی حفاظت ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں کوئی شک نہ رہے. اتنی حفاظت ہوتی ہے. فوراً اللہ متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا ہے. یا بندوں کے ذریعے کہلواتے ہیں کہ آپ نے 4 رکعت کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت پر سلام پھیر دی ہے، 2 رکعت باقی ہے ابھی. تو غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہو جائے تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے غلطی کا تذکرہ کریں گے تو اسے رجوع کر لیں گے کہ بھئی جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے بتلا دی، جزاکم اللہ، قصہ ختم ہو گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی غلطی پر ویلوگ آپ بناتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا اعلان ہوتا ہے. پوری دنیا میں ان کی گویا ایک قسم کی ذلت ہوتی ہے اور 1000 2000 3000 4000 5000 ہزاروں آدمی پہلے اس غلطی پر مطلع ہوتے ہیں. اس کے بعد غلطی کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری یہ غلطی ہوئی ہے.
اور وہ بیچارہ دل ہی دل میں یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی تم مجھے فون کر کے کہتے تو میں فوراً غلطی تسلیم کر لیتا، ابھی بھی میں نے کر لی ہے غلطی، تسلیم کر لی ہے، آپ مجھے کہتے۔ کوئی ایسی غلطی کرے، کوئی ایسی غلطی کرے جو دین کے لیے مضر ہو، لوگوں کے دین کے لیے مضر ہو، ایسی غلطی کرے اور وہ غلطی سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ مصر رہے گا نا میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں، غلط فتویٰ بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی بات بیان کرتے ہیں کہ جو فی نفس ہی صحیح ہوتی ہے مگر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ ایک چیز بیان کر دو جو کہ جائز ہوتی ہے فی نفس ہی، مگر اس کو بیان کرنے سے امت 10 دوسری برائیوں میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور آپ متوجہ کریں کہ بھئی دیکھو، پہلے متوجہ کریں کہ بھئی دیکھو آپ کی یہ غلطی ہو گئی، آپ اس سے رجوع کر لو، یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کیا ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام کی سب کی یہ رائے ہے، میجورٹی کی یہ رائے ہے، اور اس کا یہ نقصانات ہیں، آپ ذرا مجھ سے بات کرو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے باوجود وہ ضد کرے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دوسروں کے ذریعے بھی ان تک پیغامات پہنچائے جائے، بڑوں کے ذریعے اگر ہو سکے تو پھر بھی وہ رجوع نہ کرے، اور آپ کو ایسا لگے کہ بھئی دین کے معاملے میں اب یہ نقصان کی بات ہے، تو آپ بھی اپنے بڑوں سے پہلے مشورہ کریں کہ یہ صورتحال ہے، یہاں تک محنت ہوئی ہے مگر یہ صاحب ضد پر ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، اور میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ فرض کفایہ ہے کہ کسی نہ کسی کو بولنا چاہیے، اس سے کہ بہت لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں اور غلط مسئلے پر عمل کریں گے، دین کا نقصان ہوگا، اور بڑے بھی اگر کہیں کہ ہاں آپ کو ایسا کرنا چاہیے تو اب آپ رد کریں، اب آپ رد کریں۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بغیر ضرورت کے بولنے والوں کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو خامخواہ انتشار کا سبب بنے۔ ایسا مسئلہ آپ کیوں بیان کریں، ایسی کوئی بات آپ کیوں بیان کریں کہ جس کو بیان کرنے نہ کرنے سے نفع نقصان کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بیان نہیں کریں گے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بیان کریں گے تو کوئی اتنا بڑا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر میں اس کو بولنے جاؤں گا تو بیکلاش ہوگا اور 2 فریق ہو جائیں گے اور امت میں انتشار ہوگا اور عوام کچھ ادھر نہیں بیان کرنے کا۔ بہت کام کی باتیں ہیں جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں، ان کو بیان کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈ کر کوئی نئی باتیں بیان کریں تاکہ آگے کیا نیتیں ہوتی ہو تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ کچھ میں نئی بات بیان کروں، کوئی نئی بات بیان کروں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں گے، اچھا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ کنسٹرکٹیو اور مفید اور پروڈکٹیو باتیں بھی آپ کو روزانہ نہیں ملے گی، جس سے امت کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ نئی بات بھی پیش کریں گے امت کے سامنے۔ اب ڈھونڈو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی سوال پوچھنا اچھا کام، اچھے جیسے سوال پوچھنا چاہیے، کسی کی غلطی ہو جائے تو غلطی کی طرف متوجہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر غلطی کی طرف متوجہ کیا جائے تو غلطی قبول بھی کر لینی چاہیے۔ دیکھو جس طرح کوئی حق بات ڈنکے کی چوٹ کہنا بہادری ہے، اسی طرح حق بات کہنے میں غلطی ہو جائے تو غلطی کو ڈنکے کی چوٹ قبول کر لینا بھی بہادری ہے، بلکہ یہ دوسری بات پہلی بہادری سے بڑی بہادری ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے تھے، بلکہ کسی کے بتلائے بغیر بھی تسلیم کر لیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب، ایک بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں روم ہوتا ہے ڈفرنس آف اوپینین کا،
مگر یہ ڈفرنس آف اوپینین کا جہاں روم ہوتا ہے وہاں کون ڈفرنس آف اوپینین کر سکتا ہے؟ جو ماہرین ہوتے ہیں. ہر عالم نہیں، ہر مفتی نہیں، اس درجے کا مفتی ہونا چاہیے جو اختلاف کر سکے. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دو سب سے بڑے مفتی ہوں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے. کہ میرا اپینین یہ ہے، میرا اپینین یہ ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان پر کسی نے سوال بھیجا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، وہ جامع الکمالات تھے. تو سوال کا جواب بھیجا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہی سوال گیا دارالعلوم دیوبند میں، اور دارالعلوم دیوبند میں اس وقت مفتی تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. اور وہ زمانہ ہمارے زمانے جیسا نہیں تھا کہ مرید اپنے پیر کی دل میں عظمت نہیں رکھتا تھا، رسمی تعلق رکھتا تھا. ایسا نہیں تھا، دل میں عظمت. اور پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مقام ان کا اتنا بلند تھا کہ اگر مرید نہ ہو تو بھی دلوں میں عظمت. آج ہم عظمت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. وہاں گیا، انہوں نے بھی جواب بھیجا تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے الگ تھا. دونوں کا جواب ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتا تھا. یہ سوال لکھنے والے جو صاحب تھے، انہوں نے کس مصلحت سے وہ جانتے ہیں. انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا جواب حضرت تھانوی پہ روانہ کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا جواب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھیجا. ہو سکتا ہے اچھی نیت سے بھیجا ہو کہ بھئی آپ نے جائز کہا ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب تو ناجائز کہتے ہیں. آپ نے ناجائز کہا ہے مگر آپ کے شیخ مفتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جائز کہتے ہیں. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہو گیا کہ میرا اور میرے مرید مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے تھے کہ وہ اختلاف کر سکے. بہت بڑے اونچے درجے کے مفتی، فقیہ النفس تھے. فقیہ النفس کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ النفس اس کو کہتے ہیں جو اس درجے پر پہنچ جائے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو دلائل وغیرہ دیکھے بغیر اس کا دل یہ کہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. کتابوں کی طرف رجوع کیے بغیر اس کا دل یہ کہے کہ یہ صحیح ہے. اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے کہ حضرت یہ ایک سوال آیا ہے اور میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا ہے، تو ان کا دل کہے گا کہ ہاں یہ صحیح جواب ہے. وہ چیکنگ بعد میں کریں گے. یا ایک یہ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے، آپ دوبارہ تحقیق کیجیے. اس کو فقیہ النفس کہتے ہیں. اگر دو آدمی میں اختلاف ہو جائے، دو مفتیوں میں، اور کوئی کہے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، تو کہے کہ ٹھیک ہے میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. لیکن وہ اس کا دل آلریڈی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ صحیح لگتا ہے، یہ غلط لگتا ہے. اسے فقیہ النفس کہتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے. میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے، آپ حضرات جانتے ہیں حضرت کی بڑی محبتیں شفقتیں مجھے ملی ہیں، اور بہت قریب سے حضرت کے پاس رہا ہوں انگلینڈ کے شروع کے اسفار کے دوران خاص طور پر، اور ہماری دعوت پر بھی کئی مرتبہ تشریف لائے، تو کافی وقت گزارا حضرت کے ساتھ. تو کئی مرتبہ میں نے سنا کہ ہم لوگ جو ہے تحقیق کرتے تھے، اور تحقیق کر کے کتابوں کو دیکھ کر دلائل کی روشنی میں ایک مسئلہ لے کر جاتے تھے کہ یہ جائز ہے، اور جائز ہے اس لیے کہ یہ دلیل ہے، 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 یہ دلیل ہے. یا ناجائز ہے، یہ دلیل 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 ہے. اور وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب، اور دوسرے بھی، پوری ایک مجلس تھی. کہتے ہم ابا کے پاس لے کر کے جاتے تھے
तो अब्बा देखते थे, अब्बा देखते थे और देखने के बाद फरमाते थे कि भाई मसला भी लिखा है, दलीलें भी हैं, लेकिन मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा है, इसलिए जाकर के देखो, मजीद तहकीक करो, दिल कबूल नहीं कर रहा है। हम फिर जाते थे, फिर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की मेहनत करते थे, और मेहनत करते थे तो हम उसी नतीजे पर पहुंचते थे जो पहले पहुंचे थे। फिर जाते थे तो अब्बा कहते थे कि मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा है, फिर और देखो। ये काम मेरे भाई इतना आसान नहीं है। ये 2-4 किताबें देख करके फतवा दे दिया, एक आध फतवा देख करके। और आजकल तो हाल ये है कि जो मुफ्ती नहीं होता वो भी सोशल मीडिया पर फतवा बयान करता है। काम करना चाहिए, यहां बहुत तलबा उलमा बैठे हुए हैं, काम करना चाहिए और दीन का खूब काम करना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ। जो प्रिंसिपल हैं, जो उसूल हैं, जो ज़ाबिते हैं, उन ज़ाबितों, उन प्रिंसिपल्स और उन उसूलों के दायरे में रहकर करना चाहिए। जो काम मुफ्ती का है वो आलिम को नहीं करना चाहिए, जो काम आलिम का है वो हाफिज को नहीं करना चाहिए। हाफिज हाफिज का काम करे, आलिम आलिम का काम करे, मुफ्ती मुफ्ती का काम करे। फिर मुफ्तियों में भी कई कैटेगरी होती हैं, जिस दर्जे का जैसा मुफ्ती। और फिर खूब मशवरा भी चाहिए। मसला जितना डेलिकेट होता है, जितना बारीक होता है, जितना दकीक होता है, उतने ही ज्यादा मशवरे कि भाई आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। इसलिए कि ये कोई छोटा मोटा मसला थोड़ा है। मसला बयान करने का मतलब ये है कि अल्लाह की मर्जी यहां क्या है, करने में अल्लाह की मर्जी है या न करने में अल्लाह की मर्जी है, ये होता है। कि तो बहुत बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। मशवरे पे मशवरे हमारे अकाबिर करते थे, एक दूसरे से मशवरा, एक दूसरे से पूछना, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, अहम अहम मसाइल में। हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने भी बुखारी शरीफ में एक बाब बांधा है जिसमें यही कहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचने में दुश्वारी महसूस हो रही है, मसला दुश्वार है, तो उसको क्या चाहिए, मशवरा करना चाहिए, दूसरे मुज्तहिदीन से मशवरा करना चाहिए, दूसरे मुफ्तियों से मशवरा करना चाहिए, कोई गलती न हो जाए। मैंने गालिबन गुज़िश्ता हफ्ते या कब अभी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम हफिज़हुल्लाह ताला अदाम अल्लाहु बक़ाहु अलल उम्मति बिस्सिहति वल आफियति वल फुयूज़िल आम्मति वत ताम्मति लिमुद्दतिन तवीला। तो इंग्लैंड का एक मसला था, तो उसके बारे में ये कहा कि भाई 2 शक्लें हैं, गौर व फिक्र करने के बाद इतना बड़ा फकीर कई हफ्तों के गौर व फिक्र के बाद किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचा हुआ होगा ना। लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, ये मसला बहुत अहम है, ये मसला अहम है, इसका ताल्लुक पूरे बरतानिया से है। मैंने फतवा दे दिया, पूरा बरतानिया इस पर अमल करेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, तो क़यामत के दिन जवाब तो सबकी तरफ से मुझे देना पड़ेगा। इसलिए यहां के बड़े बड़े मुफ्तियों को और बड़े बड़े उलमा को जमा करो, उनके साथ बैठ करके हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिस्कस करते हैं, मशवरा करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सब किस नतीजे पर पहुंचते हैं, फिर फतवा देते हैं। और अगर यहां आप ये काम नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान आओ, मैं वहां के बड़े बड़े मुफ्तियों को जमा करता हूं और वहां के बड़े बड़े उलमा को जमा करता हूं, और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये है तक़वा, ये है आखिरत की फिक्र। ये नहीं कि भाई ये बहुत अहम इंग्लैंड के उलमा ने मुझे इज्जत दी है और इंग्लैंड के बड़े बड़े उलमा बैठे और मैं जो है ये सेहरा अपने सर पे रख दूं और फतवा दे दूं। जिसे आखिरत की फिक्र होती है, जिसकी तबीयत में तवाज़ु होती है, जो अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा होता है, वो एहतियात करता है, बहुत एहतियात करता है। अल्लाह ताला शानू हम सब कोई तौफीक अता फरमाए। तो खूब काम करना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, इल्म की इशाअत भी खूब करनी चाहिए, मगर दायरे में रहकर, अपनी अपनी हुदूद में रहकर।
یہ جو پارلیمنٹ بھی چلتی ہے تو پارلیمنٹ میں ایک تو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کے ساتھ ایک کیبنٹ ہوتی ہے اور کیبنٹ کے ساتھ سائڈ پر پھر ایم پیز ہوتے ہیں. ایم پیز کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے اور جو کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے اس کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر اس کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے. حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور جو اصول ضابطے طے ہوتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں اور اسی سے گورننگ میں کامیابی ملتی ہے. کچھ ممالک جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہیں اور کچھ ممالک دنیاوی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جو ممالک آگے ہیں وہ اپنے دائرے کار سے باہر نہیں نکلتے اور جو ممالک پیچھے ہیں وہاں کوئی دائرہ نہیں ہے. وہاں کوئی دائرہ نہیں ہے. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا کام کرنے لگ جاتا ہے اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا کام کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوال جو ہے سوال سے بڑے فوائد ہوتے ہیں. سوال کرنے چاہیے مگر سوال طلب. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا. پورا قصہ تو نہیں بنوں گا, ایک سوال کیا تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ بات رہنے دیجیے, یہ آپ جیسے بڑے علماء کے لیے نہیں ہے. یہ میرے یہاں بیچارے آتے ہیں, یہ دیہات سے آتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں, سمپل لوگ آتے ہیں, یہ بیچارے کسی کام کے نہیں. بس ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کرو. ذکر جہری کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کر کے ٹال دیا. دوسرے دن پھر میں نے کہا کہ حضرت وہ گزشتہ کل والا سوال جو ہے وہ ذہن میں کہ اس کا ثبوت کیا ہے, یہ پیری مریدی بیت یہ سب ثبوت. تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہیے. حالانکہ مرید تھے. اصلاح کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اصلاح کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بہت بڑے عالم مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے. یہ خیال نہیں آیا. ہی کین ناٹ آنسر مائی کوشچن. یہ خیال نہیں آیا. خیال یہ آیا کہ حضرت کسی وجہ سے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں, یا یہ کہ میرے سوال میں جو طلب ہونی چاہیے وہ طلب نہیں ہے. یا تیسری مرتبہ پوچھا پھر ویسا ہی ہوا. ایسا کئی مرتبہ ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ سوال پوچھا تو شیخ کو فکر تو ہو گئی اپنے مرید کے بارے میں, تو رجوع اللہ ہوا ہوگا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے آدمی نہیں تھے, روحانی دنیا کے بہت بڑے شہ سوار حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تواضع اعلیٰ درجے کی تھی. اس لیے شاید لوگ سمجھ نہ سکے, اوپر سے دیکھنے والے بہت اعلیٰ درجے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کے قطب الاقطاب تھے پلکیں بچھاتے تھے, بار بار وہاں جاتے تھے ان کی خدمت میں. رائے پور بار بار جاتے تھے. تو دعا کی ہوگی. مشائخ کے یہاں ایک چیز ہے جسے توجہ کہتے ہیں, توجہ نصیب ہوئی ہوگی. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو بستر پر لیٹا ہوا تھا تو لیٹے لیٹے مسئلہ حل ہوا. لیٹے لیٹے مسئلہ حل ہوا ایک حد تک. کیا حل ہوا؟ کہ میری سوچ غلط ہے. یہ حل ہوا میری سوچ غلط ہے. تو پہلے سوال اس انداز سے تھا, یعنی اس انداز کا مطلب ہے کہ نیت یہ تھی کہ میری سوچ صحیح ہے تو مجھے حضرت کے سامنے میری سوچ رکھنی چاہیے, پھر دیکھنا چاہیے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں. اب یہ کہ میری سوچ غلط ہے, حضرت کے سامنے اپنی یہ سوچ رکھنی چاہیے تاکہ حضرت میری سوچ کو درست فرمائے. پہلے پوچھا تو کہ آپ کا دوسری مرتبہ یہ اللہ اللہ کرنے والے یہ آپ نے, تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ ٹالتے رہے. اب رات کو جو ہے وہ
इंशरा हुआ कल्ब को कि सोच मेरी गलत है। अब हजरत से कल इंशाल्लाह दोबारा ये सवाल करेंगे ताकि हजरत मेरी सोच को दुरुस्त फरमाए। उसी अंदाज से सवाल हुआ सुबह को। मौलाना मंजूर नौमानी साहब फरमाते हैं कि हजरत ने जवाब शुरू फरमा दिया। पहली मर्तबा जो सवाल था उसमें एक किस्म का एतराज था, मुअतरिजाना सवाल था कि ये सही नहीं लगता। और दूसरी मर्तबा नहीं, सही है मगर मेरी फहम कासिर है, आप जरा कुछ फरमाए, इरशाद फरमाए ताकि मेरी फहम दुरुस्त हो जाए। तो हजरत ने बोलना शुरू कर दिया। तो एतराज ना हो, एतराज ना हो। हजरत की मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक आलिम जो है वो बैअत हुए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उनको जिक्र जहरी बतलाया। उन्होंने फौरन वहां से खत लिखा कि बुखारी शरीफ में फुला हदीस है, उससे पता चलता है कि जिक्र जहरी सही नहीं है। आपने मुझे जिक्र जहरी दिया, ये इस हदीस के खिलाफ है। तो हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में लिखा कि मैंने तुम्हें जिक्र जहरी दिया है, आप जरा गौर कीजिए हदीस पर। इस हदीस से उसके जवाज का पता चलता है, अदम जवाज का नहीं। जो हदीस आपने पेश की है अदम जवाज के लिए कि नाजायज की दलील के तौर पर, ये तो मेरी दलील है। मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त में ज्यादा नहीं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। और फौरन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं शेख और तुम मुरीद, और शेख तालीम करता है, तालीम जैसे डॉक्टर तालीम करता है। तालीम का माना इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये दवा पीनी है, आपको ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और अगर मरीज जो है वो एतराज करे कि सबको आप टेबलेट दे रहे हैं और मुझे सिरप क्यों, मैं सिरप नहीं पीता, ये सिरप NHS की तरफ से सर्टिफाइड है, उसकी दलील क्या है, मुझे दलील दो। तो डॉक्टर क्या कहेगा? यहां तो NHS में रजिस्टर्ड होता है, इसलिए यहां तो डॉक्टर को कुछ सबर भी करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका जहां NHS में आप पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं होता, वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो दरवाजा दिखाएगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाए। आपको हम पर एतमाद नहीं था तो यहां क्यों आए? वो दरवाजा दिखलाएगा। तो जब किसी को शेख आपने मुंतखब कर लिया तो उस पर भरोसा था, तभी तो शेख आपने बनाया उसको, ये इस फन से वाकिफ है। और अब आप एतराज कर रहे हैं कि ये जिक्र जहरी सही नहीं है, ये हदीस के खिलाफ है, इसका माना है कि आपको भरोसा नहीं है। तो हजरत ने भी उसे दरवाजा दिखला दिया और हजरत ने फरमाया कि हम आपकी बात मनसूख कर रहे हैं, अब आप हमारे मुरीद नहीं, आपने हमारी तालीम पे एतराज किया, आपको हम पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, आप दूसरा शेख तलाश कर लीजिए। और साथ में फिर हजरत ने लिखा, क्या लिखा कि तुम्हारे जहन में शैतानी वसवसा न डाले कि मेरे सवाल से घबरा गया, अशरफ अली मेरे सवाल से घबरा गया, इसलिए मुझे मुरीद होने में से ही निकाल दिया ताकि मैं सवाल ही न करूं। हजरत ने फरमाया कि अब आप खुल करके सवाल करो, इसलिए कि अब आप हमारे मुरीद नहीं रहे हैं, जवाब देने के लिए बंदा बैठा हुआ है, जो एतराज करना हो करो। अब उस वक्त मुरीद थे, मुरीद को ज़ैब नहीं देता कि अपने शेख पर एतराज करे। अब आप हमारे मुरीद नहीं रहे हैं, अब आप जो सवाल करना हो करो, बंदा बैठा हुआ है जवाब देने के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एतराज अस्सवाल और निस्फुल इल्म का मतलब यही है कि सवाल करें हुसूल इल्म के लिए, फहम को बढ़ाने के लिए। तो इससे बहुत कुछ हम सीखते हैं। आजकल जो है कोई सवाल ही नहीं पूछता, कोई सवाल ही नहीं करता। अल्लाह ताला शानहू इल्म के दरवाजे को खोलने के लिए जहनों में सवालात पैदा करते हैं, मगर लोग सवालात नहीं पूछते। और इसमें क्या हो गया? आपने सवाल पूछा और जिससे सवाल पूछा आपने वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया, तो कोई हर्ज नहीं। आपको ऐसा समझने का कि हमारे इमाम साहिब हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मुअल्लिम हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे शेख हैं, इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो ऐसा लगता है कि मेरा ये सवाल ऐसा नहीं था कि जिसका जवाब कोई अहम है या जरूरी है, इसलिए नहीं दिया, कोई हर्ज नहीं।
یا हो सकता है कि मैंने ऐसा सवाल कर दिया जिसके जवाब को सुनने के लिए मेरे पास सलाहियत ही नहीं है। सवाल तो बहुत अच्छा किया मगर मेरे लिए मेरी सहायता, या मैंने ऐसा सवाल किया हो कि उसके जवाब की वजह से लोग फितने में पड़ जाएंगे, एक नई बहस शुरू हो जाएगी, नया डिस्कशन शुरू हो जाएगा, या ये कि मेरा पूछने का तरीका सही नहीं था इसलिए जवाब न देकर के मुझे गौर व फिक्र के लिए कह रहे हैं कि तुमने अदब का सही लिहाज नहीं रखा, या इसलिए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इनके जहन में ऐसा है कि इस मजमे में नहीं, इनको बाद में जवाब दूंगा। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने ये सारी चॉइसेस दी है क्या कि अगर कोई सवाल करे तो आप चाहे तो फौरन जवाब दे दें। आलिम के लिए, मुफ्ती के लिए किसी सवाल का जवाब देना फौरन जरूरी नहीं है। अगर चाहे तो फौरन जवाब दे, अगर चाहे तो खामोशी इख्तियार करके बाद में जवाब दे, अगर चाहे तो खामोशी इख्तियार करके चंद दिनों के बाद जवाब दे, और अगर चाहे तो जिंदगी भर के लिए जवाब न दे। इसलिए कि इस सवाल का जवाब मालूम करना ये जिसको सवाल पूछा जा रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर बीमार हैं और किसी डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, तो आपका इलाज करना उसकी इलाज करवाना आपकी जिम्मे, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, चौथे के पास चले जाओ। ये सारी चॉइसेस भी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक मर्तबा सवाल पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर के लिए जिसके साथ बातचीत में मशगूल थे उसी के साथ बात करते रहे, इसकी तरफ इल्तिफात ही नहीं किया। देखो, देखा ही नहीं उसकी तरफ। क्यों भाई? ताकि इसको सबक मिले कि जब दो आदमी बातचीत कर रहे हो उस वक्त सवाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल किया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल का जवाब नहीं देते थे, कोई दूसरी मुफीद बात बतलाते थे। ऐसी बात बतलाते थे उसी टॉपिक पर कि जिससे सुनने वाले को यह सबक मिलता था कि मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल जो है, मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल के जवाब मिलने से भी कोई फायदा न होता। इट वॉज क्वेश्चन ओनली फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन। अगर उसका सही जवाब मिलता, सही जवाब मिलता। सवाल जवाब की आजकल बहुत मजलिसें होती है ना, ये अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर का ट्रेंड बढ़ रहा है। फवाइद भी है इसके, नुकसानात भी बहुत हैं। फवाइद भी है, नुकसानात भी बहुत है। ये इस मौजू को भी रहने दीजिए। ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, तो ट्रेंड इसका बहुत बढ़ रहा है और इसमें जो है इस बात का लिहाज नहीं रखा जाता कि जवाब कौन दे रहा है। मस्जिद वालों को शौक तो होता है कि Q&A का एक सेशन होना चाहिए, मगर जवाब देने के लिए किसको बुलाया है हमने, कौन है जवाब देने वाला, वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं, कॉम्पिटेंट भी है। हम एक मर्तबा, सबसे पहली मर्तबा जब हज के लिए गए थे 1983 में, इन 1984 में हज के लिए हम गए, 1984 में गालिब या 83 में। तो वहां होटल के डाइनिंग हॉल में प्रोग्राम था एक मुफ्ती साहिब का। तो अंदाजा हुआ कि बिल्कुल नए नए फारिग होकर के आए हैं, तो उन्होंने हज का तरीका बतलाया और हज के तरीके के बाद सवाल जवाब की मजलिस थी। तो किसी ने कहा कि रमी करने के लिए जाते हैं तो छतरी लेकर जा सकते हैं कि नहीं, रमी के लिए जाते हैं छतरी लेकर जा सकते हैं कि नहीं। तो चूंकि एहराम की किताबों में लिखा, हज के मनासिक की किताबों में लिखा हुआ होता है, हज की किताबों में कि सर को, चेहरे को ढांपना मना है, तो बाज लोगों को इससे शुबहा हो जाता है कि छतरी की वजह से भी तो सर को ढांप लेते हैं, बाज लोगों को ये शुबहा हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि भाई रमी करने के लिए जाते हैं तो चूंकि बहुत गर्मी होती है, वो जून जुलाई में हज होता था उस जमाने में, तो कि छतरी लेकर जा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जवाब में ये कहा
کہ جب رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے، بہت ہجوم ہوتا ہے، تو چھتری کو آپ مینج نہیں کر سکیں گے ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ میں چھتری دوسرے ہاتھ سے منوور کرنا کہ آپ مینج نہیں کر سکیں گے. تو اس نے پھر کہا نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ چھتری استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں رمی کرتے وقت. تو کہا کہ آپ نے پہلے حج کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، حج نہیں کیا ہے. تو کہ اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں. اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوتا نا تو وہاں جتنا رش ہوتا ہے دھکم دھکی، تو آپ کبھی نہ پوچھتے. آپ چھتری کے ساتھ رمی کے لیے جا ہی نہیں سکیں گے، بھیڑ اتنی ہوتی ہے. آپ کو خود کو سنبھالنے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہاتھ میں چھتری آپ نہیں کر سکیں گے. تو کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے نا کہ چھتری استعمال کرنے سے. تو کہنے لگے کہ دیکھو، اگر تمہارے ہاتھ سے چھتری گر گئی اس دھکم پیل میں، تم کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی اور کو چوٹ لگ سکتی ہے. اور اگر نیچے گری، سب وہ ربر کی چپل پہنتے ہیں، اس کے سریے جو ہے وہ کسی کے پاؤں میں لگ گئے، کیوں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پھر کہا کہ بھائی وہ میں کروں نہ کروں یہ آپ بعد میں ایڈوائس دیجئے، مجھے تو مسئلہ جاننا ہے کہ چھتری کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں. میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوشچن اینڈ آنسر کے سیشن میں کوئی ایسا آدمی تو ہو کہ جو جواب دے سکے. تو یہاں لیسٹر میں ایک بزرگ رہتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مولانا غلام گھیوالا صاحب رحمہ اللہ تعالی. بڑی عمر کے تھے، بہت پرانے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت تعلق تھا. وہ میرے حج کے ساتھی ہیں. اور پھر میں دارالعلوم بری سے فارغ ہو کر کے آیا، یہاں میں نے دین کی خدمت شروع کی. تو اللہ حضرت کو جزائے خیر دے، بہت حسن ظن رکھا اور مجھ سے بیعت بھی ہوئی. وہ بہت اصرار کر کے، میں نے بہت منع کیا. اس وقت تو میری عمر بہت کچی تھی. میں نے کہا حضرت آپ بہت بڑے بڑے بزرگان دین یہاں، تو اس وقت تو سب اکابر حیات تھے، لیکن کہا کہ نہیں، میرا دل آپ میں ہے. خیر، تو وہ ذرا اصول پسند آدمی تھے، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ہم لوگ سن رہے تھے. تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے مولانا صاحب سیدھا سیدھا کہہ دو نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. کہ مولانا صاحب سیدھا سیدھا کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو ایسے بھی کوشچن آنسر. تو سوال تو بہت اچھا ہے، مگر سوال کب؟ سوال صحیح آدمی سے پوچھا جائے اور پوچھنے والا بھی اچھا آدمی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ڈرا کرتے تھے سوال پوچھنے سے کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی سوال نہ ہو. جو کسی کی بڑائی اور عظمت کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ذرا سوال کرنے میں رکتے ہیں. تو فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جب دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند دیہاتی آ جاتا تھا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. کیوں بہت خوش ہوتے تھے؟ کہ دیہاتی ہے اس لیے اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت نہیں جتنی ہمارے دلوں میں ہے. ابھی تو وہ پہچانتا نہیں ہے، پوری معرفت نہیں ہے، اس لیے سوال بہت پوچھے گا. اور عقل مند ہے اس لیے کام کے سوال پوچھے گا، تو اس کے سوال کے نتیجے میں ہم سب لوگوں کو علم بہت حاصل ہوگا. تو سوال پوچھنے والا سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی سوالوں کی نزاکت کو سمجھتا ہو، اس کے پاس علم بھی ہو کس سوال کے جواب سے فتنے میں ابتلا ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو پھر فائدہ ہوتا ہے سوال کا. ہم طالب علموں کو لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک درس گاہ میں ایک کلاس میں ایک طالب علم تھا، وہ بہت غبی تھا، تو کبھی سوال نہیں پوچھتا تھا. تو طالب علم جب سوال نہیں پوچھتا تو استاد کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ کمزور ہے، اسے کسی طرح تو اسے ہمت افزائی کہ بیٹا دیکھو سب سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی سوال پوچھو. بیٹا سب سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی سوال پوچھو.
لیکن نہیں، وہ یوں گزرتے گزرتے کئی مہینے گزر گئے. ہمت کرو بیٹا، سوال پوچھو. تو کبھی کبھی پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن سوال نہیں پوچھتا. تو ایک دن استاد محترم نے کہا کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اور سورج جب غروب ہو جاوے تو اس وقت روزہ کھول دیا جاوے. یہ محترم استاد نے یہ مسئلہ بیان کیا. تو اس طالب علم نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو استاد بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ آج یہ بھی سوال پوچھ رہا ہے. تو کہ ماشاءاللہ بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ تو کہ حضرت اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولنا ہے، سورج غروب ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا تمہارا خاموشی سے بیٹھا رہنا ہی اچھا ہے. آپ نے جس طرح 10 سال خاموشی سے گزارا ہے نا، بس اسی طرح تم بس سنتے رہو. تو سوال پوچھنے والا بھی ہو، ضد کی وجہ سے نہ ہو، کچھ جاننے میں ہو، پھر سوال کا جواب دیا جائے گا تو بھی وہ بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، نہیں دیا گیا تو بھی وہ خوش رہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. بہرحال کافی باتیں آ گئی. بیان لمبا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن کافی باتیں آ گئی. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی. اور بھائی دیکھو، میں اگر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہوتا تو شروع ہی سے بیان شروع کر دیتا. یہ کتاب پڑھواتا ہوں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے کا ارادہ نہیں. اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والا خطبہ پڑھتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مختصر بات کرنے کا ارادہ ہے. لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مفید باتیں آ جاتی ہیں. تو اسی لیے آپ حضرات بھی آتے ہیں، میں بھی اسی لیے بیٹھتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، عمل کی. اور دیکھو میرے بھائیو، یہ جتنی باتیں آتی ہیں ان میں بہت سی باتیں ہمارے نفس کے خلاف پڑتی ہیں، اس لیے ہم ضد پر آ جاتے ہیں. ہاں دیکھو، یہ ضد کو چھوڑو ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. تو وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ ختم کرنا ہے ابھی. تو پتا چلا، کس کو پتا چلا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتا چلا کہ حضرت کے اور میرے جواب میں تو فرق ہے. ظاہر ہے انہوں نے ریسرچ کی ہوگی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریسرچ کی ہوگی. لیکن پتا چلا کہ نہیں، میرا ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ میرا ہی صحیح جواب ہے، ان کے ذہن میں کہ میرا ہی صحیح. یہ کچھ اصول اور پرنسپلز ہیں، کچھ اصول اور پرنسپلز ہیں. یہ آپ حضرات جو ہیں شیطان کے ورتے میں مت آئیے. آپ یہ شیطان آپ کو علماء کرام سے دور کرنے کے لیے، علماء کرام سے بدگمان کرنے کے لیے، اور آپ کے دین کو، ایمان کو خراب کرنے کے لیے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے شیطان کہ علماء لڑتے بہت ہیں، علماء اختلاف بہت کرتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کی اپنی زندگی کے لیے جتنے اللہ نے احکام بھیجے ہیں ان میں سے کتنے احکام میں علماء کا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ذرا لکھ کر کے دو، پوری لسٹ دے دو ہمیں. علماء لڑتے بہت ہیں. کس میں لڑتے ہیں؟ کہ 5 وقت کی نمازیں، بعض کہتے ہیں فرض ہے، بعض کہتے ہیں فرض نہیں ہے، اس میں لڑتے ہیں. رمضان کے روزے، اشراق کی نماز بعض کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. سوموار کی اور جمعرات کے روزے کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب نہیں ہے. شریعت مطہرہ آپ کو جتنی باتیں کہہ رہی ہیں ان باتوں میں سے کتنی باتوں میں علماء جھگڑ رہے ہیں؟ 99.9% باتوں کے اوپر علماء کا اتفاق ہے. آپ عمل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ یہ کہہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ علماء کا اختلاف بہت ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں. تو قیامت کے دن اگر اللہ نے یہی سوال پوچھ لیا جو میں ابھی پوچھ رہا ہوں کہ تم نے عمل اس لیے نہیں کیا تھا اور علماء کے پاس اس لیے نہیں جاتی تھی کہ علماء کا اختلاف بہت تھا، تو کتنی چیزوں میں اختلاف تھا بتاؤ؟ کس کس چیز میں اختلاف تھا بتاؤ؟ میں میرے بھائیوں
یہ عرض کر رہا ہوں، پہلے دوبارہ دوہرا رہا ہوں بات، اپنے نفس کو حائل مت ہونے دیجیے، حق بات آئے قبول کر لو. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. ہر ایک کا دل یہ جانتا ہے کہ حق کہاں ہے اور غیر حق کہاں ہے، کون اچھی بات کر رہا ہے، کون اچھی بات نہیں کر رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے تعلقات کی وجہ سے، ہمارے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے، اگر ہم حلقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، وہ فلاں آدمی ہے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یا ہمارا نفس ایسی چیزوں کو چاہتا ہے لہذا ہم کہ اس کو سپورٹ کرو، تاکہ سب کو پتا ہوتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہیں، اور صحیح پر چلنے والے کو ہم غلط کہیں اور غلط پر چلنے والے کو ہم صحیح کہیں، صحیح پر چلنے والے کی مخالفت کریں اور غلط پر چلنے والے کو سپورٹ کریں. قیامت کے دن اللہ کے یہاں جا کر کے کھڑا ہونا ہے. اس لیے میرا بہت ہی ہمدردی سے مشورہ ہے کہ اپنی عاقبت کو سنوار لیجیے، اپنی عاقبت کو بگڑنے سے بچائیے. ہوتا ہے اختلاف، کیوں ہوتا ہے بھائی اختلاف؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے جو شریعت ہمارے اوپر بھیجی ہے اس میں ایسی لچک رکھی ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے امت کے لیے، یہ اختلاف رحمت ہے امت کے لیے، اور رہے گا اختلاف. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، مگر ان کے لیے وہ ڈے ٹو ڈے کی چیزوں کی طرح تھا. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا تھا، بحث نہیں کرتا تھا، لڑتا نہیں تھا. ایک شخص ایک سطح پر پہنچ جاتا ہے، علمی سطح پر، اور علمی سطح کے ساتھ تقویٰ بھی اس درجے کا اس کے پاس ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک دائرے میں رہ کر اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ جائز ہے، تو اس کو کانشنس کے خلاف نہیں کر سکتا، اسے جائز ہے ہی کہنا پڑتا ہے. اور دوسرا آدمی ہے وہ بھی علمی مقام پر ایک پہنچا ہوا ہے، تقویٰ بھی اس کے بعد اتنا ہی ہے، اور اندر پورے مطالعہ کے بعد اس کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو اسے ناجائز ہی کہنا پڑتا ہے. آپس میں جب دونوں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی دل یہی کہتا ہے کہ ناجائز ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جائز کہے امت کے اتفاق کے لیے، جائز نہیں اس کے لیے، اس کا جو کانشنس ہے وہی کہنا پڑے گا. کیا کرے وہ؟ اب کیا کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لڑتے تھے، یہ بڑے بڑے فقہاء لڑتے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اختلاف کیا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے کتنا احترام تھا، ایک دوسرے کی کتنی تعریف کرتے تھے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر سچویشن میں ہر دو اوپینین کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا، دونوں اس درجے کے ہونے چاہیے کہ دے کین ہولڈ اوپینینز، اس درجے کے ہونے چاہیے، تو بہت شوڈ بی ریسپیکٹڈ. ایک ایسا آدمی ہے کہ ہی ہولڈز این اوپینین اور دوسرا آدمی اس درجے کا نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ رہیں گے، بس پھر ایک ہی بات ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چھوٹے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ان پر، بس یہ واقعہ کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ حدیث کمپلیٹ کرنی ہے، اور برانچز کی طرف اب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ختم کر لیتا ہوں. خط لکھا اور یہ کہا کہ ہمارا اور تمہارا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو جب آپ کے پاس موقع ہو آپ تھانہ بھون آ جائیے، 2-3 دن کے لیے ہم بیٹھ کر کے اس اختلاف کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے طریقہ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کر سکے ایسا؟ اس لیے کہ مزکا تھے، مجلہ تھے، تزکیہ ہو چکا تھا، انانیت نہیں تھی، جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اپنے چھوٹے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں بلا کر کہ کن دلائل کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ بتلاؤ، ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں آ جائے اور میں یو ٹرن کر لوں اپنی رائے سے. اس لیے بلا رہے ہیں، اس لیے نہیں بلا رہے کہ میں تمہیں قائل کروں، میں آؤ. پہنچے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ آرام کرو، ابھی فلاں وقت سے فلاں وقت ہماری پہلی نشست ہوگی،
उस नशिस्त में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये फतवा क्यों दिया है। बैठे और बैठने के बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुदल्लल तरीके से समझाया। सामने कौन बैठे हैं? मुरीद बैठे हैं, मुरीद। मुदल्लल तरीके से समझाया कि ये फतवा मैंने इन दलाइल की रोशनी में दिया है। और जब तकरीर खत्म हुई तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपको मेरी बात पर इत्मीनान हुआ? तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं हजरत, नहीं, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। मैं अभी भी मेरे मसले पर अभी हूं, अभी तक आपकी दलाइल सुनने के बाद यूटर्न नहीं कर रहा हूं, मुझे इत्मीनान अभी उसी पर है इंशाअल्लाह। तो कहा बहुत अच्छी बात है, अब आप आराम कीजिए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं, और इतने बजे दोबारा बैठेंगे और फिर आप मुझे समझाइए। दोबारा बैठ गए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने समझाया कि मैंने जो फतवा दिया है उसकी ये दलील है, 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 ये दलील है। जब फारिग हो गए तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुफ्ती साहिब, मेरे दिल में आपकी बात नहीं आती, आपके दलाइल कमजोर हैं, मेरे ही दलाइल। ऐसा करो कि अब आराम करते हैं, आज नहीं कल फिर बैठेंगे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फिर अपनी तकरीर की, अपने दलाइल और उनके दलाइल पर जरह रद, और पूरी तकरीर के बाद कहा कि मुफ्ती शफी साहब अब कुछ? तो क्या कि हजरत नहीं, मैं अपने फतवे पर कायम हूं। अच्छी बात है, फिर एक और नशिस्त हो जावे, आप मुझे कायल कीजिए, छुट्टी हो जावे। छुट्टी हो गई, फिर दोबारा बैठे, दोबारा बैठे, और फिर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जरह की कि आपके दलाइल में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, मेरी दलील ये है। जो भी बहस हुई होगी, पूरी तफसील तो हमारे सामने नहीं है कि बहस हुई। जब मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फारिग हुए तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुफ्ती साहिब, ऐसा मालूम हो रहा है कि इस मसले में हमारा इत्तेफाक नहीं होगा। आपने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, मुझे अपने दलाइल पर ही इत्मीनान है। और मैंने अपनी कोशिश की, आप अपने दलाइल पर कायम है और अपने मसले पर कायम है। ऐसा लग रहा है कि हमारा इत्तेफाक नहीं होगा। और जब दो मुफ्ती में इख्तिलाफ हो जाए, उस वक्त उसूल ये है कि सवाल करने वाले को चॉइस दी जाए कि इन दोनों में से जो आपके दिल को अच्छा लगे उस पर आप अमल कीजिए। तो हम दोनों मिलकर के एक खत लिख देते हैं दोनों कि हमारा इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ रहेगा, और ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा ये कहती है कि सवाल करने वाला दोनों फतवों में से जिस पर अमल करना चाहे कर सकता है, और उसे अल्लाह के यहां सवाल नहीं होगा। लिख दिया खत, रिजॉल्व हो गया, मसला खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया। ये वो अकाबिर है जिनके हम नाम लेवा है, जिनके हम नाम लेवा है, जिन पर हम फख्र करते हैं। तो इनका जो तरीका है वो तरीका हम क्यों ना अपनाएं। मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह ने ये वाकया बयान किया है, और मैंने हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। तो मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब ये सवाल गया, जब ये जवाब हम दोनों की तरफ से गया, तो उसको मेरा फतवा अच्छा लगा, उसको मेरा फतवा अच्छा लगा, और हजरत के फतवे पर उसने अमल नहीं किया, अमल मेरे फतवे पर किया। और मुफ्ती साहब फरमाते थे कि उसने नालायकी ये की कि हम दोनों पर भी लिखा कि दोनों फतवों में से मुझे मुफ्ती शफी साहब का फतवा अच्छा लगा, इसलिए उस पर अमल कर रहा हूं, मौलाना थानवी के फतवे पर नहीं। अब इसके बाद भी देखो ताल्लुक बराबर रहे माशाअल्लाह। इन्होंने इनकी इज्जत की, इन्होंने इनकी इज्जत की। अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों से 100% वाबस्तगी अता फरमावे। हाँ मेरे भाई, ये इनके हालात पढ़ो, इनके सवाने पढ़ो, इनके हालात पढ़ो। इनके हालात पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। बीच में एक और वाकया याद आ गया, वो भी सुना दूं, चूंकि बहुत ही मुफीद होते हैं वाकयात। एक जगह पर मुफ्ती
شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک جگہ پر کوئی میٹنگ تھی علماء کی، اس میں دونوں آئے ہوئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے میں اختلاف تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ موزہ جو ہے وہ پورا لیدر کا ہو تو ہی اس پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ پورا لیدر والا ہوتا ہے اس پر بھی مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اوپر تو کپڑا ہو مگر نیچے لیدر ہو، نیچے صرف لیدر ہو، اس کے اوپر بھی اگر مسح کرے تو بھی نماز ہو سکتی، تو بھی وضو ہو جائے گا. اختلاف تھا دونوں کا. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کپڑے والے موزے پہنے ہو اور نیچے لیدر ہو اور وہ مسح کرے گا اوپر، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اس کا وضو نہیں ہوگا، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اب یہ سب وہاں تھے، اور عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے تھے. تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کون پڑھاتا ہے؟ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے. سب وضو کر کے تیار، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وضو کرنے کے لیے چلے گئے. وضو کر کے جب آئے تو سب منتظر تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت نماز پڑھائیں گے. جب حضرت پہنچے تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مسئلے کے اعتبار سے میں نے اگر نماز پڑھائی تو مفتی شفیع صاحب نہیں پڑھیں گے میرے پیچھے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارا اس مسئلے میں اختلاف ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو کیا ہی اچھا ہو کہ مفتی شفیع صاحب ہی پڑھا دے، اس لیے کہ ان کے پیچھے میری ہو جائے گی. یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ اختلاف میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ بھائی فضل فرماوے. تو میں اب بات کو ختم کرتا ہوں. وقت پر سے بات تو اصل میں چلی تھی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اور انہی سوالوں کی وجہ سے امت تک کتنا علم پہنچا کہ یہ کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بھائی شہید اور دوسرا بھائی نیچرل موت مر رہا ہے، اپنے گھر میں طبی موت مر رہا ہے، لیکن یہ جنت میں پہلے جائے گا اور وہ بعد میں. تو کیا بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا بھائی شہید ہو کر کے مرا مگر 1 سال پہلے، اور دوسرا بھائی طبعی موت مرا مگر 1 سال بعد. اس 1 سال میں وقت کی قدر کر کے اس نے جو عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں اسے جنت میں پہلے لے جائیں گی. یہ میں نے اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اس کے 1 سال کے روزے، اس کی 1 سال کی نمازیں، اس نے 1 سال تک نمازیں پڑھی نا جو انہوں نے نہیں پڑھی، اس نے 1 سال تک روزے رکھے جو اس نے نہیں رکھے، اس نے 1 سال تک تلاوت کی ہوگی، ذکر کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، پتہ نہیں 1 سال میں. میں اس حدیث کو وقت کی قدر کے ضمن میں بیان کر کے کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو، یہ دوسرے شخص کو 1 سال زیادہ ملا، یہ 1 سال کا زیادہ وقت ملا، اور پہلے شخص کو 1 سال کا وقت کم ملا. اس زیادہ وقت کی اس نے قدردانی کر لی، اس نے اس کا صحیح استعمال کیا، یہ جنت میں اسے آگے چلا گیا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے، تو کہا کہ بہترین وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو، یہ تو بدترین انسان ہے. عمر لمبی ہو اور عمل بہت کم ہو، یہ بھی خسارے میں. عمر چھوٹی ہو اور عمل بہت اچھے ہو، یہ بھی خسارے میں، اس لیے کہ کم عمل ہوگا. عمر بھی لمبی ہو اور بہت سارے اچھے اعمال بھی ہو. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قدردانی کے ساتھ گزاریں گے. زندگی کے جو یہ لمحات ہیں، زندگی کے جو مومنٹس ہیں، ان کا بدترین مصرف
بدترین مصرف کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ بدترین مصرف. اس سے برا اس سے بری کوئی خرچ، ٹائم کو خرچ کرنے کی جگہ نہیں. بدترین مصرف، اس میں تو خرچ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر لایانی، ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، یہ نمبر 2 پر بدترین مصرف. اور اس کے علاوہ آپ نے وقت کو ایسے کام میں خرچ کیا جس کا دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ نہیں ہے. تو اگر وہ ضروری تھا تو ٹھیک ہے، مگر ضروری نہیں تھا تو پھر آپ نے وقت ضائع کر دیا. اور وقت کو ایسے کام میں خرچ کیا جس سے ہماری آخرت بن رہی ہے، یہ بہترین مصرف ہے. اور پھر آخرت کی تیاری کے لیے بھی جب 2 عمل آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. آپ حرم شریف میں پہنچ گئے، مطاف تک پہنچ گئے، صحت مند بھی ہے. اب آپ کے پاس 2 عبادتیں سامنے ہیں کہ میں آدھ گھنٹے تک نفلیں پڑھ سکتا ہوں یا آدھ گھنٹے میں ایک طواف کر سکتا ہوں. اگر نفلیں پڑھتے ہیں تو بھی بہترین مصرف، اس لیے کہ وقت عبادت میں گزر رہا ہے. طواف کرتے ہیں تو بھی بہترین مصرف. لیکن مطاف میں جب کوئی شخص ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جب کوئی ہوتا ہے، تو طواف سے بڑھ کر دوسری کوئی عبادت نہیں ہے. نفل عبادتوں میں طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر بھی علم حاصل کرنا چاہیے، سوجھ بوجھ رکھنا چاہیے، تاکہ ایسے موقع پر یہ بہترین کام میں جو وقت خرچ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بہترین کام میں وقت خرچ ہو جائے. بجائے نماز کے وہ کس میں خرچ ہو جائے؟ طواف میں خرچ ہو جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ تعلیم بھی اسی لیے کرائی گئی ہے آج بتائی وقت کی قدر میں سے، اور اس پر گفتگو بھی آج اسی لیے ہوئی کہ ہم لوگ کرسمس کی چھٹیوں سے گزر رہے ہیں، تو ان چھٹیوں کو فائدہ مند بناؤ. جن کی چھٹیاں ہیں وہ ایسا نہ سمجھے کہ بھائی چھٹیاں ہیں ذرا گزار لیتے ہیں آرام کر کے. یوں بھی چھٹیاں طلبا کی بھی ہوتی رہتی ہے، رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس کی، اور روزانہ بھی ہمارے اوقات شام کو جب آ جاتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، وقت کی قدر کرنا سیکھ لو. اور وقت کی قدر کرو، گناہوں میں بالکل وقت خرچ نہ ہو، لایانی میں بالکل وقت خرچ نہ ہو، اور نیک کاموں میں خرچ ہو. دنیاوی کاموں کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے جو ضروری کام ہوتے ہیں، اور نیک کاموں بھی. یہ دنیاوی جو ضروری کام ہے ان میں بھی اگر علم حاصل کر کے اچھی نیتیں کر لیں گے وہ بھی دین ہو جائے گا. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس نیت سے بیٹھو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ اس جسم کا خیال رکھو. یہ نیت کر لو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے، اس لیے میں ان کی اتباع میں کھانا کھا رہا ہوں. اب یہ دنیاوی کام بھی کیا ہو گیا؟ دینی ہو گیا. اور دین کی عبادت وغیرہ میں اپنے اوقات کو سرو کرو. میرے بھائیوں، کوئی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلانے کے لیے نہیں آئے گا. وقت کی قدر کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو خود اپنی فکر کرنی پڑے گی. ہمارے پاس 2 ہی چوائسز ہیں، یا تو پانی کی طرح اس وقت کو بہنے دیں اور ضائع کر دیں، یا یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ بہہ جاوے ہم زیادہ سے زیادہ ٹینک میں جمع کر لیں تاکہ آخرت میں ہمیں کام آئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ہم سب کو گناہوں سے بچائے، لایانی سے بچائے، زندگی کو برباد کرنے سے بچائے. اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہے اور وقت کی بربادی ہوئی ہے، اللہ تعالی شانہ اسے معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں وہ قادر مطلق ہے، اس کو کوئی سوال نہیں پوچھتا. وہ قادر مطلق ہے، اس کے بدلے ان اوقات کو بھی نیکیوں والے اللہ بنا دے ہمارے لیے، اور آئندہ وقت کو برباد کرنے سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بس بھائی 2 ہفتے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کو متوجہ نہیں کر سکا تھا. ہمارے یہاں ایک کنسٹرکشن ہو رہا ہے اسلامک دعوی اکیڈمی میں، اور طالب علموں کے لیے ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس پر بہت بڑا اجر ہوتا ہے، طالب علموں کی خدمت، طالب علموں کے لیے راحت سکون پیدا کرنا. تو یہ مدرسے ہی کا حصہ ہے. یہ بچے وہاں رہتے بھی ہیں، وہاں پڑھتے بھی ہیں. تو ان کے لیے ایک لانگ اوور ڈیو بلڈنگ تھی جو ماشاءاللہ ابھی چل رہی ہے.
تو آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسی طرح اعلان کرتے ہیں. باقی تو آپ حضرات کو پتا ہے کہ 1 to 1 تو کسی سے چندہ نہیں مانگتے, کسی سے یہاں بھی بات نہیں کرتے, کسی کے گھر بھی نہیں جاتے. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی دیں, دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اور ہم امید رکھتے ہیں تقریباً 1 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے. ابھی کوانٹٹی سرویئر ہمارے شدید بیمار ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو جلدی سے جلدی صحت دے دے تاکہ وہ آئیں. تو وہ فائنل جو ہوگا فگر, لیکن 1 ملین کے آگے پیچھے کچھ ہوگا. مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے, کام بھی بڑا ہے, تھوڑا مشکل کام بھی ہے, تو اس وجہ سے جگہ لوکیشن وغیرہ کے حساب سے بہرحال تو 1 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے. اگر آپ میں استطاعت ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ہر شخص 1000 پاؤنڈ دینے کی نیت کر لیں. اگر استطاعت ہے 1000 پاؤنڈ پورا دے دیں, 100 کر کے دے دیں, ہر مہینے میں 100 کر کے دے دیں. لیکن اگر, اور اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ 2 ہفتے پہلے میں نے اعلان کیا تھا, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ 414,000 پاؤنڈ ہمارے پاس آ گئے ہیں الحمدللہ اس پروجیکٹ کے لیے. 414,000 پاؤنڈ اس پروجیکٹ کے لیے آ گئے ہیں, اور 2 ہفتے میں مزید 47,000 پاؤنڈ آئے ہیں. بہت اچھا چندہ ہے ماشاءاللہ. 47,000 پاؤنڈ آج ڈور ٹو ڈور جاؤ تو بھی اتنا پیسہ جلدی جمع نہیں ہو سکتا. تو 47,000 پاؤنڈ سے تب یہ 462,000 پاؤنڈ ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذہن میں 1000 پاؤنڈ کا فگر بٹھا دو. اگر 1000 پاؤنڈ نہیں تو 500 کا فگر بٹھا دو. اور اگر 500 کا, اپنے حالات پر جبر نہ کریں, حرج کر کے چندہ نہ دیں, اپنا نقصان کر کے چندہ نہ دیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 1000 500, اور جو 1000 سے زیادہ دے سکے اس کو دینا چاہیے. جتنا زیادہ ہمارا حصہ پڑ جائے آخرت میں انشاءاللہ کام آئے گا. اور اگر کوئی 500 بھی نہیں دے سکتا تو پھر جو دے سکے, جتنا دے سکے دینے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. دیکھو دنیاوی کاموں میں جب خرچ کرتے ہیں نا اس میں, اور دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اس میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ میں بتلاتا ہوں. کسی کو شوق ہو گیا 30,000 پاؤنڈ کی مرسیڈیز گاڑی خریدنے کا, تو اس کے دل میں اس وقت خیال نہیں آئے گا کہ یار 30,000 پاؤنڈ چلے جائیں گے, 30,000 پاؤنڈ چلے. اس کو نہیں یہ گاڑی خریدنی ہے, بہت اچھی گاڑی ہے. تو رکاوٹ نہیں ہوتی شیطان کی طرف سے, کسی کی طرف سے بھی, نفس کی طرف سے. جب گاڑی آ جاتی ہے نا تو گاڑی آ جانے کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد سے یہ خیالات شروع ہو جائیں گے کہ نہ لیتا تو بھی کیا حرج تھی, نہ لیتا تو بھی کیا حرج تھا. 15,000 کی بھی چل جاتی, 10,000 کی بھی چل جاتی. میں نے بہت لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا. اور دین کے لیے جب خرچ کرتے ہیں نا تو سو کہ نہیں یار 5,000 از ٹو مچ, نہیں یار 3,000 سے بھی کام ہو جائے گا, نہیں یار 1,000 سے بھی کام ہو جائے گا. دوں ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے نا تو رمضان کے وقت دے دوں گا. ابھی دیکھتے ہیں پروجیکٹ کہاں تک جاتا ہے دینے میں. ایک مرتبہ دے دیتا ہے, اگر قیامت تک کی بھی زندگی مل جائے نا ریگریٹ نہیں ہوتا اگر صحیح جگہ پر خرچ کرے تو, بلکہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اور پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد جب اس کے ثمرات دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ زیادہ دیتا تو اچھا ہوتا, کہ آج دیکھو ثمرات ہیں اس کے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے انشاءاللہ ہمت کریں اور خرچ کریں. اور یہ جو ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے, تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر کہ مبارک ایام آ رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. مبارک یہیں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کے لیے مبارک ایام کا انتظار کریں یا ابھی. تو ایک ہے مبارک ایام میں خرچ کرنے کی برکت, اور دوسرا ہے کسی عمل کو جلدی کرنے کی برکت. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جلدی عمل کو کرنا یہ اس سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے رمضان سے پہلے, اور ابھی جو لوگ دیں گے تو آپ دیکھنا رمضان میں پھر توفیق ملے گی. ابھی جو 1,000 دے دے گا وہ رمضان میں چاہے 1,000 نہ دے, مگر ایسا دل میں خیال آئے کہ چلو یار 500 دے دیتے ہیں, 100 دے دیتے ہیں, تو جو خرچ کر دیتا ہے اسے پھر خرچ کرنے کی ہمت ہوتی ہے.
لیکن جو آخری وقت تک بیٹھا رہتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور نفس نہیں مانتا اور ہم رہ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شان ہو گئے عمل کی توفیق دے ہمیں. تو تعاون بھی کیجیے، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ سب حضرات دعا خوب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچائے، کسی قسم کی ہرڈل نہ آئے، کوئی مسحب نہ ہو، بہترین طریقے سے. ہمارے بھی جو احباب اس میں جو ٹیم لگی ہوئی ہے، اللہ ان پر بھی الہام فرمائے، القا فرمائے، اور کام کو صحیح طریقے سے صحیح فیصلے کروائے. بلڈر ملے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں اور وہ بھی تندہی کے ساتھ دل لگا کر کے کام کریں. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے تک کی امید ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو آپ خود دعا فرماتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.